السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، امریکہ ایران جنگ کے سائے دبئی ایئرپورٹ بند، ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ، اسد الدین اویسی کا بڑا اعلان۔ ہم اس ویڈیو میں کئی خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلی بڑی خبر، امریکہ ایران جنگ کی آگ دبئی تک پہنچ گئی ہے۔ دوستو، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں معطل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری شدید جنگ کے اثرات اب پڑوسی ممالک پر بھی انتہائی خطرناک انداز میں مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح دبئی میں اس وقت شدید کھلبلی مچ گئی جب ایک زوردار ڈرون دھماکے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دھماکہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع فیول ٹینک یعنی تیل کے ذخیرے میں ہوا، جس کے فوراً بعد وہاں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے دبئی پر کئی بار حملے کی کوشش ہو چکی ہے، کئی بار حملے ہو گئے ہیں، لیکن تازہ واقعے نے سیکورٹی کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تمام ملکی و غیر ملکی پروازیں معطل کر دی گئی ہے۔ دبئی میڈیا آفس نے تصدیق کی ہے کہ دبئی سول ڈیفنس کی ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فیول ٹینک میں لگی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس واقعے میں ابھی تک کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تاہم امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے خطے کے حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور اب معاشی مراکز بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ آسان زبان میں کہے تو جنگ کی آگ اب پڑوسی ممالک تک پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری بڑی خبر ہے جو کہ ہمارے ملک بھارت سے ہے ناظرین، الہ آباد ہائی کورٹ کا دو ٹوک فیصلہ۔ نجی زمین پر نماز پڑھنا شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بدایوں سے ایک بڑی قانونی جیت سامنے آئی ہے۔ بریلی اور سنبھل کے بعد اب الہ آباد ہائی کورٹ نے بدایوں ضلع انتظامیہ کو بھی سخت وارننگ دیتے ہوئے نماز میں مداخلت کرنے سے روک دیا ہے۔ جسٹس شیکھر بی سراف اور جسٹس وویک پر مشتمل بینچ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی نجی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کی زمین پر واقع مسجد میں نماز ادا کرنا شہریوں کا آئینی اور بنیادی حق ہے، جسے انتظامیہ یعنی پولیس کسی بھی صورت میں نہیں روک سکتی۔ عدالت نے انتظامیہ کے اس رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا جس کے تحت مسجد میں نماز پر پابندی لگائی گئی تھی۔ عدالت عالیہ نے دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر انتظامیہ کو یعنی پولیس کو لگتا ہے کہ امن و امان یعنی لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اسے خود حل کرے، لیکن اس بہانے کسی کی مذہبی عبادت پر پابندی لگانا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ پورا معاملہ بدایوں کے رہائشی علی شیر کی درخواست پر سامنے آیا، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ انتظامیہ انہیں اور مقامی مسلمانوں کو ان کی اپنی نجی جائیداد میں واقع وقف مسجد رضا میں نماز پڑھنے سے غیر قانونی طور پر روک رہی ہے۔ عدالت نے پچھلے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قانون کسی بھی شہری کو اپنے نجی احاطے میں عبادت سے نہیں روکتا۔ بینچ نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ انتظامیہ شہریوں کے مذہبی حقوق کو بلا جواز نشانہ بنانا بند کرے۔ سادہ لفظوں میں عدالت نے انتظامیہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا، آپ کا کام امن قائم کرنا ہے، عبادت روکنا نہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سنبھل کے معاملے میں بھی عدالت نے ڈی ایم اور ایس پی کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو استعفیٰ دے دیں یا تبادلہ کرا لیں۔ بریلی کے معاملے میں بھی ڈی ایم اور ایس پی کو 23 مارچ کو ذاتی طور پر عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مہاراشٹر حکومت پر وار، تبدیلی مذہب بل کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ دوستو، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر میں پیش کیے گئے نئے تبدیلی مذہب مخالف بل پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے آئینی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے۔ اویسی صاحب نے کہا کہ یہ قانون عوامی آزادیوں پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے بل میں استعمال کی گئی اصطلاحات جیسے تعلیم کے ذریعے برین واشنگ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ الفاظ انتہائی مبہم ہیں جن کا سہارا لے کر
پولیس کسی بھی بے گناہ شخص کو منمانے طریقے سے گرفتار کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو بغیر کسی شکایت کے تحقیقات شروع کرنے کا اختیار دینا بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسد الدین اویسی نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ بھارت کا ہر شہری اپنے عقیدے کے انتخاب میں آزاد ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ قانون اس ریاست یعنی مہاراشٹر میں لایا جا رہا ہے جہاں بابا صاحب امبیڈکر نے لاکھوں لوگوں کے ساتھ بدھ مت اختیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دستور ہند ہر شہری کو خیال، عقیدہ اور عبادت کی مکمل ضمانت دیتا ہے اور حکومت کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں اویسی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ قانون لوگوں کی مرضی پر زبردستی کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، بھارت کا آئین یعنی آرٹیکل 25 ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مذہب مانے، اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ اویسی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بل سپریم کورٹ کے فیصلوں اور آئین کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دستور ہمیں مرضی کی عبادت کی ضمانت دیتا ہے، پر یہ حکومت وہ حق چھیننا چاہتی ہے۔ اس بل میں شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے پر بھی کڑی نظر رکھی گئی ہے۔ اگر انتظامیہ کو لگے کہ شادی صرف مذہب بدلنے کے لیے کی گئی ہے تو وہ اسے غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اویسی صاحب اس بل کو مسلمانوں اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے اور ان کی مذہبی آزادی چھیننے کا ایک ہتھیار قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ ان خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ان خبروں کو شیئر کرتے جائیں اور اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔